ماہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے کسی بھی دن یہ وظیفہ صرف 10 بار پڑھ لینا، جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج مل کر رہے گا۔ آج 10 بار یہ وظیفہ پڑھنے کے ساتھ ہی آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد غیب سے پوری ہو جائے گی۔ میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، رمضان جو رحمتوں والا، برکت والا، قبولیت والا، نعمتوں والا، یہ پیارا رمضان کا مہینہ ہماری طرف بڑی تیزی سے آ رہا ہے۔ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ ماہ شعبان کے آخری کچھ دن باقی ہیں۔ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ سب یہ وظیفہ صرف 10 بار پڑھ لیجئے، کسی بھی دن کسی بھی وقت۔ یہ وظیفہ صرف 10 بار پڑھ لینے سے آپ جو بھی حاجت، جو بھی مقصد، جو بھی مراد اپنے ذہن میں، اپنے دل میں رکھ کر مانگیں گے، انشاءاللہ اللہ پاک پورا فرما دے گا۔ اللہ کی ذات آپ کو عطا فرمائے گی، کیونکہ ماہ شعبان کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس مہینے میں جب کوئی بندہ اللہ پاک سے ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہے، اس مہینے میں جب کوئی بندہ اپنے رب سے ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہے تو اللہ اس کے مقدر کا ستارہ چمکا دیتا ہے۔ اس مہینے میں مانگنا نہیں پڑتا، ہر چیز خود چل کر اس کے پاس آتی ہے۔ ماہ شعبان شروع ہونے سے پہلے، رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے صرف 41 بار پڑھنے سے آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ پاک سے مانگی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ تو میرے پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، اس سے بڑھ کر آپ کو اور کیا چاہیے؟ پیارے دوستوں، شعبان کا مہینہ جسے برکت والا، عظمت والا مہینہ کہا جاتا ہے، اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی گھڑی ہے۔ اس مہینے میں کس کو کیا ملے گا، کتنا ملے گا، کیسے ملے گا، کب ملے گا، ہر شے کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اب شعبان کے آخری کچھ دن باقی ہیں۔ رمضان کا چاند نظر آنے والا ہے۔ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے کسی بھی دن آپ یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آپ دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، آفس میں ہیں، کاروبار کی جگہ پر ہیں، اپنے کام پہ ہیں، سفر میں ہیں یا اپنے گھر پہ ہیں، جس کو جہاں جیسے وقت ملے، آپ کو ماہ رمضان سے پہلے یہ وظیفہ صرف 10 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کے بند تالے ایسے کھلیں گے کہ دوبارہ پورے سال کسی بھی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میرے پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، شعبان کی اس پیارے سے مبارک مہینے کو ابھی بھی بہت لوگ لاپرواہی میں گزارتے ہیں۔ میرے پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی حاجتیں اللہ تعالیٰ پورا کر دے، اس کی دعائیں قبول فرمائے، اس کی دعائیں قبول ہو جائیں اور زندگی سے ہر پریشانی، دکھ، تکلیفیں دور ہو جائیں، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں مال و دولت آئے، اگر کوئی زندگی کی نئی شروعات کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی کی شروعات جس میں نہ غریبی ہو، نہ تنگ دستی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، اور نہ ہی بے برکتی ہوں، بلکہ برکتیں ہی برکتیں ہوں اور نعمتیں ہی نعمتیں ہوں، تو رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے جس کو جب جہاں جیسے وقت ملے اپنے انگلیوں پر پڑھ لے۔ صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ 10 بار پڑھتے ہی آپ کے پاس رزق اور دولت کی بارش ہوگی۔ رمضان کے مہینے کی قدر کیجئے۔ یہ وقت وہ وقت ہے جو سال میں ایک بار آتا ہے۔ شعبان کا مہینہ رمضان سے ملنے کو ہے، ابھی بھی کچھ دن باقی ہیں۔ شعبان پیارے نبی کا مہینہ اور رمضان پوری امت کا مہینہ، جب یہ 2 مہینے مل جاتے ہیں تو تقدیر چمک اٹھتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں مانگنے والے کو 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے، یعنی کہ کوئی بندہ 1 لاکھ مانگے گا تو 70 لاکھ مل جائیں گے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ پانے سے پہلے آخری کچھ دن باقی ہیں، جس کو جب جہاں جیسی وقت مل جائے صرف 10 بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لے، اور 10 بار یہ وظیفہ پڑھنے کے دوران اگر کوئی بندہ 10 حاجتوں کو یا 10,000 حاجتوں کو بھی ذہن میں رکھے گا تو اس کی ایسی حاجتیں جو کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی تھی، آپ کی ایسی مرادیں جو آپ کی دل کی مرادیں ہیں، جن کے پورے ہونے کے لیے آپ تڑپتے ہیں، چاہتے ہیں کہ آپ کے وہ مقصد، آپ کی وہ حاجتیں، آپ کی وہ مرادیں پوری ہو جائیں، جو آپ کو ناممکن لگتی ہیں، جو بہت مشکل ہیں،
اللہ کے لیے ہر چیز ممکن ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے، انشاءاللہ وہ سب پوری ہو جائیں گی۔ اس لیے میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، اس لیے رمضان سے پہلے پہلے یہ چھوٹا سا وظیفہ، صرف کچھ منٹوں کا وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اگر آپ اپنی زندگی سے کچھ منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے، اس وظیفے کو صرف کچھ منٹیں نہیں دے سکتے، تو یہ بڑے افسوس کی بات ہوگی۔ تو پورا سال لوگوں کے تانے سننے کے لیے، در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے، پریشانیاں جھیلنے کے لیے اچھا ہے کہ آپ اس سے پہلے آپ یہ وظیفہ کر لیں۔ ماہ شعبان میں، ماہ رمضان میں اللہ کی عبادت کر لیں، وظائف کر لیں، وظیفے کر لیں، تاکہ ان پریشانیوں سے آپ بچ جائیں۔ اگر آپ ایسی زندگی کی شروعات چاہتے ہیں جس میں ہر قدم پر کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے، کیونکہ شعبان کے مہینے میں رزق لکھا جاتا ہے، شعبان کے مہینے میں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینے میں، جب کوئی بندہ آنکھیں بند کر کے، رو رو کر، گڑ گڑا کر اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کی ہر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے تو وہ اپنے رب سے جو بھی مانگتا ہے اسے وہ سب کچھ مل جاتا ہے۔ آج میں ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میری تمام بیٹیوں، بہنوں، ماؤں سے گزارش ہے، رمضان کے مہینے سے پہلے کسی بھی دن صرف 10 بار یہ وظیفہ پڑھ لو۔ جی ہاں، میں نے کہا زیادہ نہیں، بس 10 بار، صرف 10 بار، صرف 10 بار پڑھنے کو کہا ہے، اور صرف 10 ٹائمز پڑھنے کے ساتھ ہی آپ دنیا میں کہیں سے بھی ہیں، دنیا کے کسی کونے سے ہیں، کسی ملک سے ہیں، کسی شہر سے ہیں، کسی گاؤں سے ہیں، دوستوں، رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ آپ دکان پر ہیں، دفتر پہ ہیں، کام پہ ہیں، کاروبار پہ ہیں، سفر کے دوران ہیں، گھر پہ ہیں، صرف 10 بار تو پڑھنا ہے۔ کب پڑھیں گے؟ جس کو جب ٹائم ملتا ہے پڑھ لے۔ کوئی مانگنے والا ہوگا، اس کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی، کوئی بے روزگار ہوگا تو رزق اور دولت سے مالا مال ہو جائے گا، کوئی تنگ دست ہوگا، بھکاری ہوگا، فقیر ہوگا تو اس کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ اگر آج کوئی بندہ قرضدار ہے، قرض تلے دبا ہوا ہے، ہزاروں کا، لاکھوں کا یا کروڑوں کا قرض ہے، تو آپ قرضے سے مکمل نجات کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لیجئے۔ اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے پڑھ لیجئے، میاں بیوی میں، بیوی شوہر میں محبت کے لیے پڑھ لیں، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لیجئے۔ میرے پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، اگر اس مہینے کی قدر کی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینے کی قدر کی، شعبان کے مہینے کی قدر کی، تو یاد رکھیں رمضان خوشیوں والا، نعمتوں والا، برکتوں والا، رحمتوں والا، نعمتوں والا پیارا مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ تو آپ آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو لگتا ہے کہ جو ساری عمر نہ مل سکا، جس کے لیے آپ کئی سالوں سے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، بڑی بڑی سفارشیں کرا لیں، بہت کوششیں کر لیں، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو دوستوں، رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ وظیفہ صرف 10 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ ساری زندگی مجھے ہاتھ اٹھا کر دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ کے بندے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ میرے پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے، وظیفہ جاننے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہماری اس پیارے سے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہم آپ کو بتا دیں، اس چینل پر آپ کی ضرورت کی بہت ہی پیاری ویڈیوز آیا کرتی ہیں، اس لیے اس پیارے سے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ نیچے لال رنگ کا ریڈ کلر کا ایک بٹن ہوگا، اسے دبا کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ساتھ ہی ساتھ بغل میں ایک بیل آئیکن ہوگا، یعنی ایک گھنٹی کا نشان ہوگا، اسے بھی دبا کر کے آل پہ پریس کر لیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ آنے والی آپ کی تمام ضرورت مند ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ تک سب سے پہلے پہنچ آتی رہیں گی اور آپ ان ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھ پائیں گے۔
اور اگر اب آپ نے ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا ہے تو اس پیاری سی ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیجئے، اور اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ، اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے پیارے وظیفے، بہت سے پیارے اعمال، پاورفل اعمال ڈیلی بیسس پہ آپ کے لیے میں لاتا رہتا ہوں اور انشاءاللہ لاتا رہوں گا، اس لیے ہمیں سپورٹ کرتے رہیے، ہم سے جڑے رہیے اور اس پیاری سی ویڈیو کو بھی پورا ضرور دیکھیے۔ آپ رمضان سے پہلے اس وظیفے کو کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں اور رمضان کے مہینے میں بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ رمضان کا چاند دیکھ رہے ہیں تو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر رمضان کا چاند نظر آ گیا تو بھی یہ وظیفہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ رمضان کے پہلے دیکھ رہے ہیں تو آپ ابھی بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ اسے رمضان کے مہینے میں دیکھ رہے ہیں، اس ویڈیو کو رمضان کا چاند نکلنے کے بعد دیکھ رہے ہیں تو بھی آپ یہ عملیہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے دونوں ہی صورتوں میں یہ ویڈیو آپ پوری دیکھتے رہیں اور وظیفہ کرنے کا طریقہ ضرور سمجھیں اور اس وظیفے کو ضرور کریں۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے دوران اپنی بڑی سے بڑی حاجتوں کو لے کر بیٹھیے گا، اپنے دل میں، اپنے ذہن میں، اپنے دماغ میں ان حاجتوں کے بارے میں سوچیے گا جن کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں۔ جو آپ کی ایسی حاجتیں ہیں جو آج تک پوری نہیں ہوئیں، انشاءاللہ وہ سبھی حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ ان حاجتوں کے پورا ہونے کی نیت سے یہ وظیفہ کیجئے۔ اگر آپ لاکھوں کروڑوں بھی مانگیں گے تو رب کی ذات دینے پر قادر ہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ آج یہ وظیفہ کریں، رمضان کے مہینے میں یہ وظیفہ کریں، شعبان کے مہینے میں یہ وظیفہ کریں۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ اس کی برکت سے آپ کی جھولیاں بھر جائیں گی، آپ کے خالی دامن بھر جائیں گے، آپ کے مرضی کے فیصلے ہو جائیں گے، آپ کے مقصد میں آپ کو کامیابی مل جائے گی، آپ کے سارے مقصد پورے ہو جائیں گے، آپ کے رکے ہوئے بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے۔ میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتا رہا ہوں، آپ یہ وظیفہ چلتے پھرتے پڑھ لو۔ جی ہاں، صرف 10 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ آخر آپ کو یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے، کرنا کیا ہے، پڑھنا کیا ہے؟ تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے باوضو ہو کر آپ کو یہ عمل، یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ اسے گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، آفس میں، دفتر میں، کام پہ ہیں، دکان پہ ہیں یا کہیں بھی ہیں، سفر میں ہیں، کہیں بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو باوضو ہو کر پڑھنا ہے۔ گھر میں بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، مسجد میں بھی یہ وظیفہ میرے بھائی پڑھ سکتے ہیں۔ تو باوضو ہو کر یہ وظیفہ کرنا ہے اور پاک و صاف حالت میں کرنا ہے۔ آپ مصلی پر بیٹھ کر، جائے نماز پر بیٹھ کر بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، تخت پر بیٹھ کر، بیڈ پر بیٹھ کر، کرسی پر بیٹھ کر، چٹائی پر بیٹھ کر، صوفے پر بیٹھ کر، گھر میں کہیں بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ کھڑے ہو کر، بیٹھ نہ سکیں تو لیٹ کر بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ کو سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ سب سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علی محمد یہ پڑھ لیں، یہ بھی ایک درود پاک ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یہ بھی ایک درود پاک ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ یا محمد پڑھ لیں، یہ بھی ایک درود پاک ہے، یا آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں۔ بہتر ہوگا درود ابراہیمی پڑھیں جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں، آخری رکعت میں، قاعدہ آخرہ میں، اتحیات کے بعد جو ہم درود شریف پڑھتے ہیں وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور بہتر ہوگا آپ درود ابراہیمی ہی پڑھیں اگر یاد ہے تو، اور نہیں یاد تو جو درود پاک آپ کو یاد ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ ہم نے آپ کو بتایا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ایک درود پاک ہے، آپ اسے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ کو درود پاک پڑھنا ہے سب سے پہلے 3 بار یعنی 3 ٹائمز درود شریف پڑھیں۔ دھیان دیجئے گا، دھیان سے سنیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھ رہے ہوں گے، بھگا کر کے دیکھ رہے ہوں گے، کاٹ کر دیکھ رہے ہوں گے، لیکن اب میں وظیفے کا طریقہ بتانے لگا ہوں، عمل کا طریقہ بتانے لگا ہوں۔ ایک ایک بات، ایک ایک نقطہ بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ آپ کی ویڈیو سکپ کرنے یا کاٹ کر دیکھنے سے آپ سے کوئی چیز چھوٹ گئی، کچھ چیز سمجھنے سے رہ گیا، وظیفہ کرنے کا طریقہ ٹھیک سے آپ نے نہیں سمجھا، دھیان سے نہیں سنا، اگر کوئی ضروری بات، کوئی خاص، کوئی امپورٹنٹ بات آپ سے مس ہو گئی
تو وظیفے کا پھر کوئی فائدہ نہ ہوگا، کیونکہ وظیفہ آپ نے صحیح طریقے سے تو کیا ہی نہیں۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتے۔ چھوٹا سا عمل ہے، میرے بتانے میں، میرے سمجھانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، ٹائم ضرور لگ رہا ہے، لیکن آپ صرف کچھ منٹوں میں یہ وظیفہ پڑھ لیں گے۔ ہم آپ کو درود ابراہیمی بتا رہے تھے کہ آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 بار 3 ٹائمز آپ کو پڑھنا ہے۔ ایک بار ہم آپ کو درود ابراہیمی بھی پڑھ کر سنا دیتے ہیں۔ ہم آپ سے کہنا چاہیں گے آپ بھی ثواب کی نیت سے ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی ہے جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں، ہم نے آپ کو ایک بار پڑھ کر سنا دیا۔ آپ اسے بھی 3 بار نماز میں جیسے پڑھتے ہیں، ایک بار اتحیات کے بعد آخری رکعت میں، یہی والی درود شریف آپ اسے بھی 3 بار پڑھ سکتے ہیں اس وظیفے میں۔ جیسا کہ ہم نے بتایا سب سے پہلے شروع میں آپ کو 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، تو آپ یہ درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، یا کوئی بھی درود شریف جو آپ کو یاد ہو یا جو آپ کا دل چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو کوئی نہیں آتا تو آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ کو اپنی حاجت کی نیت کرنی ہے، یعنی کہ جس حاجت کے لیے، جس پریشانی کے لیے، جس مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہی ہیں اس کے بارے میں سوچیں اپنے دل میں، اپنے ذہن میں، اور دل میں یہ دعا کریں کہ میری یہ حاجت پوری ہو جائے، میری یہ مرادیں پوری ہو جائیں، اور یہ یقین رکھیں کہ انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کی یہ ساری حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ آپ اپنے دل میں سوچیں، مثال کے طور پہ اگر آپ حاجت پوری ہونے کے لیے وظیفہ کر رہے ہیں تو اپنی حاجت کے بارے میں سوچیں، قرض سے چھٹکارا پانے کے لیے سوچ رہے ہیں تو یہ سوچیں کہ آپ کا قرضہ ادا ہو جائے، آپ اولاد کے لیے کر رہے ہیں تو یہ دل میں دعا کریں کہ آپ کو اولاد ہو جائے، اللہ تعالیٰ آپ کو نیک و صالح اولاد عطا فرمائے۔ اسی طرح سے آپ کی جو بھی حاجت ہو، شادی کے لیے، پسند کی شادی کے لیے، محبت کے لیے، دولت کے لیے، روزی رزق میں برکت کے لیے، جو بھی آپ کی حاجتیں ہوں دل میں ان کے بارے میں سوچیں۔ آپ کو جو چاہیے زندگی میں اپنے رب سے مانگیں، آپ وہ چیز بھی مانگیں، اس حاجت کے لیے بھی دعا کریں، وظیفہ کریں جو آپ کو لگتا ہے آپ کو کئی سالوں سے مل نہیں رہا۔ آپ کو رب سے، غربت سے، غریبی سے، تنگ دستی سے، پریشانیوں سے، بے بسی اور لاچاری سے سب سے چھٹکارا مانگنا ہے۔ جو بے بس ہو چکا ہے، مجبور ہو چکا ہے، وہ ایک بار یہ وظیفہ کرے، ایک بار یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھے، صرف 10 بار پڑھنے کی دیر ہے، آپ کی ہر نیک و جائز حاجت پوری ہو جائے گی۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوراً آپ کو ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے، پورے توجہ، پورے دھیان کے ساتھ ڈوب کر، تنہائی میں بیٹھ کر غور سے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ وظیفہ بڑی عظمتوں والا ہے، بڑی رفعتوں والا، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، ہمارے پیارے آقا کا مہینہ جا رہا ہے، صرف آخری کچھ دن باقی ہیں۔ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ سبھی لوگ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ پورا رمضان آپ مجھے ہاتھ اٹھا کر دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا، تو ہم نے آپ کو بتایا۔ سب سے پہلے آپ کو درود شریف پڑھنا ہے باوضو ہو کر بیٹھ کر، اس کے بعد اپنی حاجتوں کی، اپنی مرادوں کی، اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ پھر آپ کو اپنی آنکھیں بند کر لینی ہے، پھر پورے دھیان سے آپ کو یہ وظیفہ، یہ عمل پڑھنا ہے۔ آپ کو سورہ کوثر پڑھنا ہے، جی ہاں، سورہ کوثر آپ کو 10 بار یعنی کہ 10 ٹائمز پڑھنا ہے۔ ہم آپ کو سورہ کوثر پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ ہم نے آپ کو ایک بار سورہ کوثر پڑھ کر سنایا۔
ایسے ہی آپ کو 10 بار یعنی کہ 10 ٹائمز سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا رمضان سے پہلے ابھی بھی کچھ دن باقی ہیں، آپ جب چاہیں جس وقت چاہیں ایک بار یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے، جس کو جب جہاں اور جیسے وقت ملتا ہے یہ وظیفہ کسی بھی صورت میں آپ کو نہیں چھوڑنا۔ سورہ کوثر آپ نے ایک بار پڑھ لیا، پھر 2 بار پڑھ لیا، پھر 3 بار پڑھ لیا، ایسے ہی آپ کو پورے 10 بار پڑھنا ہے۔ صرف آپ کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ 10 بار۔ اس طریقے سے آپ اپنے انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یاد رہے آپ کو اسے دھیان سے اور محبت اور عقیدت سے پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ اس کی برکت سے، سورہ کوثر کی برکت سے بند تالے کھل جاتے ہیں، آنے والے دشمنوں، آنے والے مسائل اور پریشانیوں کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے دشمن کی چیخیں نکل جاتی ہیں، پہاڑ بھی راستہ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ کریں گے تو آپ کی ہزاروں حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ جس کو یقین نہیں آتا آج موقع ہے، مانگنے کا وقت ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے کسی بھی دن یہ وظیفہ پڑھنے کی آپ کو پوری طرح سے اجازت ہے۔ آپ جب چاہیں کسی بھی دن اور کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ سکتی ہیں۔ جی ہاں، وقت کی، ٹائم کی کوئی قید نہیں ہے۔ آپ صبح بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتی ہیں، شام کو بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتی ہیں، دن میں بھی آپ یہ عمل کر سکتی ہیں اور آپ یہ عمل رات کو بھی کر سکتی ہیں۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ جس بھی جگہ ہاتھ ڈالیں گے کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ سورہ کوثر کے وظیفے کر کے بے شمار لوگ فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ آج اگر آپ میں سے کوئی پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی غریب ہے یا کوئی بے روزگار بیٹھا ہے یا پھر کوئی قرضے میں ڈوبا ہوا ہے یا کسی کی گود سنی ہے، کسی کی یہاں اولاد نہیں، جو اولاد چاہتا ہے، بے اولاد ہے، دنیا میں آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، کسی بھی طرح کی کوئی بھی مسائل ہیں، کوئی بھی پریشانی ہے، کسی بھی طرح کی مشکلیں آپ کی زندگی میں ہیں، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے ساری کی ساری مشکلیں دور ہو جائیں گی، ساری کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور آپ کی زندگی میں خوشحالیاں آئیں گی، آپ کی زندگی سے پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ کی مشکلیں دور ہو جائیں گی۔ آپ کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 10 بار یہ عمل، یہ وظیفہ کرنا ہے۔ سورہ کوثر آپ کو 10 بار گن کر پڑھنا ہے۔ جی ہاں، ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ کو کیسے پڑھنا ہے۔ آپ کو اعوذ باللہ اور بسم اللہ صرف ایک بار شروع میں پڑھنا ہے، اس کے بعد سورہ کوثر آپ کو 10 بار پڑھتے جانا ہے۔ بالکل ایسے آپ کو پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ایسے ہی آپ کو پڑھتے جانا ہے سورہ کوثر، اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ کو پڑھنا ہے پورے 10 بار۔ آپ یہ وظیفہ ہرگز مت چھوڑیے گا۔ اگر آپ رمضان میں بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، رمضان کا چاند نظر آنے کے بعد یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو بھی آپ یہ وظیفہ کر لیجئے۔ یہ وظیفہ آپ کو کرنا یہ ہے کہ سورہ کوثر پڑھنا ہے 10 بار، اور آخر میں بھی آپ کو 3 بار وہی والی درود پاک پڑھ لینی ہے، وہی والی درود شریف پڑھ لینی ہے جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی۔ تو شروع میں بھی درود شریف پڑھنا ہے اور آخر میں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا تحفہ پیش کرنا ہے۔ تو شروع میں بھی 3 بار درود شریف پڑھیں، آخر میں بھی 3 بار درود شریف پڑھ لیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں اور رو رو کر، گڑ گڑا کر، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ دعا کریں۔ جی ہاں، اگر آپ اس یقین کے ساتھ دعا کریں گے کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دعائیں ضرور قبول فرمائے گا۔ آپ کی تمام حاجات اس پیارے سے مہینے میں پوری ہو جائیں گی، آپ کی تمام مشکلیں اس مبارک مہینے میں دور ہو جائیں گی، آپ کے گھر سے ساری دقتیں، ساری دکھ تکلیف دور ہو جائیں گی، آپ کے گھر میں دولت آئے گی، نعمتیں آئیں گی، رحمت آئیں گی، برکتیں آئیں گی، گھر سے بے برکتی دور ہو جائیں گی، گھر سے ساری کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اگر کوئی چاہتا ہے میرا بچہ امیر بن جائے، کامیاب بن جائے، تو انشاءاللہ آپ کی اولادیں کامیاب ہوں گی،
آپ کامیاب ہوں گے۔ اگر بے اولاد ہیں تو نیک و صالح اولاد ملے گی۔ اگر آپ شادی کے لیے پریشان ہیں یا اپنے گھر میں سے کسی گھر والے کی شادی کے لیے پریشان ہیں، انشاءاللہ شادی کے غیب سے اسباب بن جائیں گے۔ یہ سمجھ لیں کہ جو جس بھی طرح کی مشکل میں گھرا ہوا ہے، ڈوبا ہوا ہے، انشاءاللہ اس مشکل سے، اس پریشانی سے نکل آئے گا۔ اللہ پاک انشاءاللہ اس کی غیبی مدد فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی ہر نیک و جائز دعائیں قبول فرمائے، ہم سب کی ہر نیک و جائز ہماری ہر سب نیک و جائز مرادیں پوری فرمائے، ہماری زندگیوں سے پریشانیاں دور فرمائے، ہماری تکلیفوں کو دور فرمائے، اور ہماری دعاؤں کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، کامنٹ باکس میں جائیے اور جا کر کے آمین ضرور ٹائپ کیجئے، کیونکہ کیا پتا کس کی زبان سے نکلا گیا آمین کب قبول ہو جائے، کب ہم سب کی حاجتیں پوری ہو جائیں، ہم سب کی مشکلیں دور ہو جائیں، ہم سب کی پریشانیاں دور ہو جائیں، اور ہم سب کی دعائیں قبول ہو جائیں۔ اس لیے آپ سبھی حضرات کامنٹ باکس میں آمین لکھیے اور دل سے آمین ضرور کہیے۔ ثواب کی نیت سے اس پیاری سی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اگر چینل پر نئے آئے ہوں تو، اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ میں محمد رضوان رضا قادری انشاءاللہ تعالی ایسی ہی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا۔ دعاؤں کی گزارش، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔